افغانستان جنوبی ایشیائی خطے میں ہمیشہ سے مرکز نگاہ رہا ہے۔ خاص طور پر اس سرزمین پر دو بڑی سپر پاورز نے حملہ کیا اور دونوں ہی یہاں سے ہار تسلیم کر کے بھاگ نکلیں۔ حالانکہ افغانستان نہ تو کوئی امیر ملک ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی منظم فوج ہے۔ حقیقت میں افغانی قوم ایک جنگجو قوم ہے، اور چاہے وہ 17ویں صدی میں انگریزوں کا حملہ ہو یا پھر 21ویں صدی میں امریکہ کا حملہ، افغان قوم ہمیشہ بیرونی قوتوں سے ٹکرائی ہے اور ان کو سرنگوں کر کے واپس بھیجا ہے۔ دوستو، جو کوئی بھی اگر افغانستان کا نام آپ کے سامنے لے تو آپ کو طالبان، شدید پردہ اور برقعے میں ملبوس خواتین، سخت اسلامی قوانین اور سنگلاخ پہاڑوں کے علاوہ کچھ اور ذہن میں نہیں آتا ہوگا۔ لیکن دوستو، افغانستان کی تاریخ اس کے بالکل برعکس ہے۔ افغانستان بھی 20ویں صدی میں ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ایک ملک تھا، جہاں ترقی کے ہر شعبے پر کام جاری و ساری تھا۔ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی تھیں۔ افغانستان کی اپنی ایک مضبوط ایئر فورس تھی، باقاعدہ ایک فوجی نظام موجود تھا، حتیٰ کہ کلچر اور رہن سہن میں اس قدر آزادی تھی کہ لڑکیاں یونیورسٹیز میں اسکرٹس پہن کر جاتی تھیں۔ جی ہاں ناظرین، افغانستان میں ثقافتی آزادی کبھی اس قدر تھی کہ لڑکیاں اسکرٹس پہن کر یونیورسٹیز جاتی تھیں، اور کابل میں بڑے بڑے کپڑوں کے برانڈز فیشن شوز بھی منعقد کرتے تھے۔ دوستو، ہو سکتا ہے آپ کو اس بات پر یقین نہ آئے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ہم آپ کو افغانستان کی دلچسپ اور حیران کن تاریخ بتائیں گے اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، افغانستان کا پورا نام اسلامک ایمریٹس آف افغانستان ہے۔ افغانستان کی سرحدیں ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، چائنا اور پاکستان سے ملتی ہیں۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، اور افغانستان کا کل رقبہ 6,52,864 مربع کلومیٹر ہے، اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 42واں بڑا ملک ہے۔ افغانستان میں 99% مسلمان اور 1% ہندو، بدھ مت اور کرسچن آباد ہیں۔ مسلمانوں میں 60% پختون، 28% تاجک اور 12% ازبک اور ہزارہ شامل ہیں، اور یہاں کی قومی زبان فارسی اور پشتو ہے۔ دوستو، افغانستان چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی اس کو کہیں سے بھی سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان دنیا کے سب سے زیادہ معدنی ذخائر رکھنے والا ملک ہے، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے اس کا 1% بھی ابھی تک باہر نہیں نکالا جا سکا۔ اس کی معدنیات میں لوہا، قدرتی گیس، کرومائٹ اور سونا شامل ہیں۔ دوستو، اگر افغانستان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ہزاروں سال پہلے افغان سرزمین پر آرائی قوم کے شواہد ملتے ہیں، اور آج کی افغانی قوم بھی اسی قوم کی اولاد میں سے ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں اس کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، اور 11ویں صدی عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے یہاں ایک مضبوط سلطنت قائم کی۔ اس کے بعد یہ علاقہ منگولوں کے قہر کا بھی نشانہ بنا، اور 16ویں صدی عیسوی میں یہاں ظہیر الدین بابر کی حکومت رہی، اور افغانستان کو ہی مرکز بنا کر اس نے ہندوستان پر حملہ کیا اور مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 18ویں صدی عیسوی میں احمد شاہ ابدالی نے یہاں سلطنت قائم کی، اور تاریخ کے پنوں میں اگر جھانکا جائے تو احمد شاہ ابدالی ہی وہ شخص تھا جس نے افغانستان کو جدید افغانستان کی راہ پر گامزن کیا۔ 1839 میں انگریزوں نے افغانستان پر حملہ کیا، اور پھر 1839 سے 1842 تک افغانوں نے انگریز فوج کا جم کر مقابلہ کیا، اور انگریز فوج کو اپنی جان بچانا مشکل ہو گئی۔ 1878 میں ایک بار پھر انگریزوں نے شکست کا بدلہ لینے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا، اور یہ جنگ 1878 سے 1881 تک لڑی گئی، جس میں انگریزوں نے افغانستان کے کافی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ تیسری جنگ 1919 میں لڑی گئی، جب افغانستان کے بادشاہ امیر حبیب اللہ خان کو قتل کر دیا گیا تو ان کے بیٹے امان اللہ خان تخت نشین ہوئے۔
امان اللہ خان نے اقتدار میں آتے ہی برطانیہ کے قبضہ شدہ علاقے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں افغانی فوجی جنرل نادر شاہ نے برطانوی فوج کو شکست دے کر علاقہ آزاد کروا لیا۔ دوستو، امان اللہ خان کے اقتدار کے دوران افغانستان میں جدید اصلاحات متعارف کروائی گئیں۔ کیونکہ امان اللہ خان مغربی تعلیم سے آشنا تھے، لہٰذا انہوں نے افغانستان میں کافی جدید اصلاحات متعارف کروائیں۔ امان اللہ کے بعد جب افغان آرمی جنرل نادر شاہ افغانستان کا نیا بادشاہ بنا اور 1929 سے 1933 تک افغانستان کا بادشاہ رہا، اس کے دور میں افغانستان کی پہلی یونیورسٹی کابل یونیورسٹی کا آغاز ہوا اور بہت ساری اصلاحات متعارف کروائی گئیں، اور افغانستان میں ڈیموکریسی کو متعارف کرواتے ہوئے پرائم منسٹر کے عہدے کو متعارف کروایا گیا اور اپنی کیبنٹ تشکیل دی، اور افغانستان میں قانون، تعلیم اور سفارتی سطح پر کافی زیادہ اصلاحات کی گئیں۔ 1933 میں ایک سازش کے تحت کنگ نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے ظاہر شاہ نے افغانستان کے نئے بادشاہ کے طور پر اقتدار سنبھالا۔ ظاہر شاہ افغانستان کا آخری بادشاہ تھا جس نے 1933 سے 1973 تک افغانستان پر حکومت کی۔ ظاہر شاہ کے دور حکومت میں افغانستان جدت اور ترقی کی طرف گامزن رہا اور افغانستان میں انڈسٹریز کا قیام عمل میں لایا گیا، سیر و سیاحت کو فروغ ملا، آٹوموبائل انڈسٹری کو فروغ ملا، اور افغانستان میں مغربی طرز زندگی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لڑکیاں یونیورسٹیز میں اسکرٹس پہن کر جایا کرتی تھیں اور افغانستان میں بڑے بڑے فیشن برانڈز کے فیشن شوز ارینج کیے جاتے تھے۔ دوستو، ظاہر شاہ درانی امپائر کے بعد افغانستان پر سب سے زیادہ عرصہ تک حکومت کرنے والا بادشاہ بنا۔ 1973 میں اس کو اپنے کزن محمد داؤد خان کی بغاوت کے نتیجے میں اٹلی جلا وطن ہونا پڑا، اور برسوں جلا وطن رہنے کے بعد 2002 میں ظاہر شاہ واپس اپنی سرزمین افغانستان میں قدم رکھ سکا، اور پھر 2007 میں 93 برس کی عمر میں کابل میں ہی وفات پا گیا۔ دوستو، 1989 میں سوویت یونین نے افغانستان پر چڑھائی کر دی اور کابل سمیت افغانستان کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سوویت یونین کے خلاف افغان قوم ایک بار پھر متحد ہو گئی اور انہوں نے 10 سال طویل جنگ کے نتیجے میں سوویت یونین کو بالآخر افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، جس میں امریکہ اور پاکستان نے افغان مجاہدین کا بھرپور ساتھ دیا۔ سوویت یونین کے نکل جانے کے بعد افغانستان خانہ جنگی کا شکار رہا اور احمد شاہ مسعود اور دیگر قبائل آپس میں اقتدار کے حصول کے لیے لڑتے رہے۔ بالآخر ملا عمر کی قیادت میں 1996 میں طالبان نے افغانستان پر اپنی حکومت قائم کی، جو 2001 میں امریکہ کے افغانستان پر حملے کی صورت میں ختم ہو گئی۔ امریکہ نے 9/11 کا بدلہ لینے کے لیے افغانستان پر ایک بھرپور جنگ مسلط کر دی جو 20 سال تک جاری رہی۔ امریکہ نے ان 20 سالوں میں حامد کرزئی اور اشرف غنی کی صورت میں ایک جمہوری حکومت افغانستان میں قائم کی اور افغان فوج کو طالبان کے خلاف تیار کیا، لیکن 20 سال کی طویل جنگ کے بعد جب امریکہ بھی شکست خوردہ ہو کر افغانستان سے گیا تو افغان اشرف غنی کی حکومت اور افغانی فوج ایک ہفتہ بھی طالبان کا مقابلہ نہ کر سکی، اور دیکھتے ہی دیکھتے طالبان 20 سال کے بعد ایک بار پھر دوبارہ افغانستان میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔